بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب اذا حمل علی فرس فرآها تباء۔ اگر اللہ کی راہ میں سواری کے لیے گھوڑا دیے پھر اس کو بکتا ہوا پائے تو کیا وہ اسے خرید سکتا ہے یا نہیں؟ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دے دیا تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا فروخت ہو رہا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اسے خرید لیں، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اسے نہ خریدو اور اپنے صدقہ کو واپس نہ لو۔ ایسی چیز جو بطور صدقہ خیرات کسی کو دے دی جائے اس کا واپس قیمت دے کر بھی لینا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3003۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا اور جسے دیا تھا وہ اسے بیچنے لگا، یا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس نے اسے بالکل کمزور کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے واپس خرید لوں۔ مجھے یہ خیال تھا کہ وہ شخص سستے داموں پر اسے بیچ دے گا۔ میں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر وہ گھوڑا تمہیں 1 درہم میں مل جائے پھر بھی اسے نہ خریدنا، کیونکہ اپنے ہی صدقہ کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے خود ہی چاٹتا ہے۔ باب الجہاد بإذن الابوین۔ ماں باپ سے اجازت لے کر جہاد پر جانا۔ ماں باپ کی اطاعت اور ان سے سلوک کرنا فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ ہے۔ اس لیے جمہور علماء کا قول ہے کہ اگر ماں باپ مسلمان ہوں اور وہ جہاد کی اجازت نہ دیں تو جہاد میں جانا حرام ہے۔ اگر جہاد فرض عین ہو جائے تب ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 3004۔ ابو العباس شاعر سے سنا۔ ابو العباس شاعر ہونے کے ساتھ روایت حدیث میں بھی ثقہ اور قابل اعتماد تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو سے سنا، آپ کہتے تھے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو اور ان کی خدمت بجا لاؤ۔ ان کی خدمت بجا لانا یہی تمہارا جہاد ہے۔ اسی سے امام بخاری نے باب کا مطلب نکالا کہ ماں باپ کی رضامندی جہاد میں جانے کے واسطے لینا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت جہاد پر مقدم رکھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ضعیفہ زندہ تھیں اور یہ ان کی خدمت میں مصروف تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر نہ ہو سکے اور صحابیت کے شرف سے محروم رہ گئے۔ باب ما قیل فی الجرس ونحوہ فی اعناق الابل۔ اونٹوں کی گردن میں گھنٹی وغیرہ جس سے آواز نکلے لٹکانا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 3005۔ ابو بشیر انصاری روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عبداللہ نے کہا، یہ عبداللہ بن ابی بکر بن حزم جو حدیث کے راوی ہیں،
میرا خیال ہے ابو بشیر نے کہا لوگ اپنی خوابگاہوں میں تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد زید بن حارثہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس شخص کے اونٹ کی گردن میں تانت کا گنڈا ہو، یا یوں فرمایا کہ جو گنڈا ہو وہ اسے کاٹ ڈالے۔ معلوم ہوا کہ کسی جانور کے گلے میں محض زینت اور تفاخر کے لیے گھنٹی یا کوئی اور باجے کی قسم کا لٹکانا منع ہے۔ یہاں پر اس کی تھوڑی سی تفصیل دی گئی ہے کہ پہلا قول یہ کہ جوہلائے عرب اونٹوں کے گلوں میں کوئی تانت بطور تعویذ لٹکا دیتے تاکہ ان کو نظر بد نہ لگے، پس ان کے کاٹ پھینکنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کے حکم کو یہ لوٹا نہیں سکتی۔ دوسرا قول یہ کہ ایسے تانت وغیرہ جانوروں کے گلوں میں لٹکانے اس خوف سے منع کیے گئے کہ ممکن ہے وہ ان کے گلے میں تنگ ہو کر ان کا گلا گھونٹ دیں یا کسی درخت سے الجھ کر تکلیف کا باعث بن جائیں اور جانوروں کو ایذا پہنچے۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ گھنٹے لٹکاتے، حالانکہ بجنے والے گھنٹوں کی جگہ میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دارقطنی کی روایت کو کردہ اس حدیث پر اشارہ کیا ہے جس میں صاف طور پر یوں ہے کسی بھی جانور کے گلے میں کوئی تانت ہو یا گھنٹا وہ باقی نہ رکھے جائیں۔ باب من اکتتب فی جیش، جو شخص اپنا نام مجاہدین میں لکھوا دے پھر اس کی عورت حج کو جانے لگے یا اور کوئی عذر پیش آئے تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ جہاد میں نہ جائے۔ حدیث نمبر 3006، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اور کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے فلاں جہاد میں اپنا نام لکھوا دیا ہے، ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر، کیونکہ اس کی عورت کے ساتھ دوسرا مرد نہیں جا سکتا اور جہاد میں اس کے بدل دوسرا شخص شریک ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ضروری کام کو غیر ضروری پر مقدم رکھا۔ عورت اپنی شخصیت میں ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، اس لیے وہ اپنے مال سے خود حج پر جا سکتی ہے، مگر خاوند کا ساتھ ہونا یا اس کی طرف سے کسی ذی محرم کا ساتھ بھیج دینا ضروری ہے۔ باب الجاسوس، جاسوسی کا بیان۔ کہتے ہیں لفظ جاسوس تجسس سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کو کھود کر نکالنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی کافروں کے لیے جاسوسی کرنا منع ہے، جیسے حاتب نے کی تھی کہ مشرکوں کو مسلمانوں کے آنے کی خبر دے دی۔ البتہ مسلمانوں کی طرف سے جاسوسی درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا، اور جنگ کا کام بغیر جاسوسی کے چل ہی نہیں سکتا۔ سورہ ممتحنہ کی آیت منقولہ سے امام بخاری نے کافروں کی طرف سے جاسوسی کی ممانعت نکالی، کیونکہ جاسوس جن کا جاسوس ہوتا ہے ان کا دوست ہوتا ہے اور ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حدیث نمبر 3007، سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا۔ سفیان نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے 2 مرتبہ سنی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حسن بن محمد نے خبر دی کہ مجھے عبید اللہ بن ابی رافع نے بتایا
کہا کہ میں نے حضرت علی سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد بن اسود کو ایک مہم پر بھیجا اور فرمایا نکلو حتیٰ کہ جب تم روضہ خاخ پر پہنچ جاؤ. یہ روضہ خاخ مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے. تو وہاں ایک بڑھیا عورت تمہیں اونٹ پر سوار ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا. تم لوگ اس سے وہ خط لے لینا. ہم روانہ ہوئے اور ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے. آخر ہم روضہ خاخ پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر سوار تھی. ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں. لیکن جب ہم نے اسے دھمکی دی کہ اگر تو نے خط نہ نکالا تو تمہارے کپڑے ہم خود اتار دیں گے، اس پر اس نے اپنی گندھی ہوئی چوٹی کے اندر سے خط نکال کر دیا اور ہم اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. اس کا مضمون یہ تھا: حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے چند آدمیوں کی طرف. اس میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بھیدوں کی خبر دی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب یہ کیا بات ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے رسول اللہ میرے بارے میں اجلت سے کام نہ لیجئے. میری حیثیت مکہ میں یہ تھی کہ قریش کے ساتھ میں نے رہنا سہنا اختیار کر لیا تھا. ان سے رشتہ ناتا میرا کچھ بھی نہ تھا. آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی تو مکہ میں سب کی رشتہ داری ہے اور مکہ والے اسی وجہ سے ان کے عزیزوں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت و حمایت کریں گے، مگر مکہ والوں کے ساتھ میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ ان پر کوئی احسان کر دوں جس سے اثر لے کر وہ میرے بھی عزیزوں کی مکہ میں حفاظت کرے. میں نے یہ کفر یا ارتداد کی وجہ سے ہرگز نہیں کیا ہے اور نہ اسلام کے بعد کفر سے خوش ہو کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا حاطب نے سچ کہا ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیں میں اس منافق کا سر اڑا دوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے ہیں اور تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ مجاہدین بدر کے احوال موت تک کے پہلے ہی سے جانتا تھا اور وہ خود ہی فرما چکا ہے تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. مضمون خط کا یہ تھا، یعنی جو خط انہوں نے لکھا تھا اس کا مضمون اس طرح تھا: اما بعد قریش کے لوگوں، تم کو معلوم رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جرار لشکر لیے ہوئے تمہارے سر پر آتے ہیں. اگر آپ اکیلے آئیں تو میں بھی اللہ آپ کی مدد کرے گا. اگر آپ اکیلے آئیں تو بھی اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اپنا وعدہ پورا کرے گا. اب تم اپنا بچاؤ کر لو وسلام. حضرت عمر نے قانون شرعی اور قانون سیاست کے مطابق رائے دی کہ جو کوئی اپنی قوم یا سلطنت کی خبر دشمنوں کو پہنچائے وہ سزائے موت کے قابل ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کی نیت میں کوئی فتور نہیں دیکھا اور یہ بھی کہ وہ بدری صحابہ میں سے تھے جن کی جزوی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے. اس لیے ان کی اس سیاسی غلطی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز فرما دیا اور حضرت عمر کی رائے کو پسند نہیں کیا. معلوم ہوا کہ ذمہ دار لوگوں کے بعض انفرادی یا اجتماعی معاملات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ان میں سخت ترین غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دینا ضروری ہو جاتا ہے.
یہ بھی معلوم ہوا کہ فتویٰ دینے سے قبل معاملے کے ہر پہلو پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ جو لوگ بغیر غور و فکر کیے سرسری طور پر فتویٰ دے دیتے ہیں، بعض دفعہ ان کے ایسے فتوے بہت سے فسادات کے سبب بن جاتے ہیں۔ خاص مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں کا نام تھا۔ اس حدیث سے اہل بدر کی بھی فضیلت ثابت ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کی جملہ لغزشوں کو معاف کر دیا ہے۔ باب الکسوۃ للاسارى، قیدیوں کو کپڑا پہنانا۔ حدیث نمبر، یہ اوپر جو حدیث گزری ہے ہماری حدیث نمبر 3007، یہ متفق علیہ ہے، اور یہ حدیث 3008، اس کا نمبر ہے 3008، اور یہ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی سے قیدی مشرکین مکہ لائے گئے، جن میں حضرت عباس بھی تھے، سب پکڑے گئے اور مدینہ لائے گئے۔ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیص تلاش کروائی، وہ لمبے قد کے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی کی قمیص ہی ان کے بدن پر آ سکی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ قمیص پہنا دی۔ نبی اکرم نے عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد اپنی قمیص اتار کر اسے پہنائی تھی۔ ابن عیینہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کا احسان تھا، آن حضرت نے چاہا کہ اسے ادا کر دیں۔ نبی اکرم نے حضرت عباس کو قمیص پہنائی، جو کہ حالت کفر میں آپ کی قید میں تھے۔ اس سے باب کا مقصد ثابت ہوا کہ قیدی کو ننگا رکھنے کی بجائے اسے مناسب کپڑے پہنانے ضروری ہیں۔ قیدیوں کے ساتھ ہر اخلاقی انسانی برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ باب کا یہی مطلب ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ احسان کا بدلہ احسان سے کرنا ضروری ہے۔ باب فضل من اسلم علی یدیہ رجل، اس شخص کی فضیلت جس کے ہاتھ پر کوئی شخص اسلام لائے، جس کی تبلیغی کوششوں سے کوئی انسان نیک راستے پر لگ جائے یا اسلام قبول کر لے، اس کی نیکی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ حدیث نمبر 3009، متفق علیہ۔ ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ مجھے سہل نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اسلامی فتح حاصل ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ رات بھر سب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھیے کسے جھنڈا ملتا ہے اور کسے دیا جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنا تھوک ان کی آنکھ میں لگا دیا اور اس سے ان کی آنکھ اچھی ہو گئی، بالکل صحت یاب ہو گئی، کسی قسم کی بھی تکلیف باقی نہ رہی۔ پھر آپ نے انہیں کو جھنڈا دیا۔ علی نے کہا کہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک نہ لڑوں جب تک کہ ہمارے ہی جیسے مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی، یوں ہی چلے جاؤ۔ جب ان کی سرحد میں اترے تو انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ اسلام کے ناطے ان پر کون کون سے کام ضروری ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعہ
اللہ ایک شخص کو بھی مسلمان کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہدایت فرمائی کہ وہ لڑائی سے قبل دشمنوں کو اسلام کی تبلیغ کریں، ان کو راہ ہدایت پیش کریں، اور جہاں تک ممکن ہو لڑائی کی نوبت نہ آنے دیں۔ لڑائی مدافعت کے لیے آخری تدبیر ہے۔ بغیر لڑائی ہی اگر کوئی دشمن صلح جو ہو جائے یا اسلام ہی قبول کر لے تو یہ نیکی عند اللہ بہت ہی زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ اس حدیث سے حضرت علی کی فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ اللہ نے جنگ خیبر کی فتح ان کے ہاتھ پر مقدر کر رکھی تھی۔ ترجمہ باب حدیث کے الفاظ خیر لک من ان یکون لک حمر النعم سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی شخص کو راہ پر لانا اور کفر سے ایمان پر لگا دینا کتنا بڑا اجر رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وعظ اور تعلیم اور تلقین میں کوششیں بلیغ کرتے رہیں، کیونکہ یہ پیغمبروں کی میراث ہے، اور چپ ہو کر بیٹھ رہنا اور زبان اور قلم کو روک لینا عالموں کے لیے غضب کی بات ہے۔ ہمارے زمانہ کے مولوی اور مشائخ جو گھروں میں آرام سے بیٹھ کر چرب لقموں پر ہاتھ مارتے ہیں اور خلاف شرع کام دیکھ کر سکوت کرتے ہیں اور جاہلوں کو نصیحت نہیں کرتے، عمرہ اور دنیا داروں کی خوشامد میں غرق ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو علم و فضل کی دولت عطا فرمائی اس کا شکریہ یہی ہے کہ واضح و نصیحت میں سرگرم رہیں اور تعلیم و تلقین کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ دیہات کے مسلمانوں کو جو دینی مسائل اور اعتقاد سے ناواقف ہیں ان کو واقف کرائیں اور ہر جگہ دعوت اسلام پہنچائیں۔ افسوس ہے کہ نصارہ تو اپنا باطل خیال یعنی تثلیث پھیلانے کے لیے ہر گاؤں، ہر بستی اور راستے اور مجمع میں واز کہتے پھریں، اور مسلمان سچے اعتقاد یعنی توحید پر ہو کر زبان بند رکھیں اور سچا دین پھیلانے میں کوئی کوشش نہ کریں۔ اگر سچے دین کے پھیلانے میں کوئی مصیبت پیش آئے تو اس کو عین سعادت اور برکت اور کامیابی سمجھنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام میں کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، زخمی ہوئے، سر پھوٹا، دانت ٹوٹے، گالیاں کھائیں۔ یا اللہ، تیری راہ میں اگر ہم کو گالیاں پڑیں تو وہ عمدہ اور شیریں لقموں سے زیادہ ہم کو لذیذ ہیں، اور تیرا سچا دین پھیلانے میں اگر ہم مارے جائیں یا پیٹے جائیں تو وہ ان دنیا دار بادشاہوں کی خلط اور سرفرازی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یا اللہ، مسلمانوں کی آنکھ کھول دے کہ وہ بھی اپنے پیارے پیغمبر کا دین پھیلانے میں ہمتاً کوشش شروع کر دیں، گاؤں گاؤں واز کہتے پھریں، دین کی کتابیں اور رسالے چھپوا کر مفت تقسیم کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ باب الاسارہ فی السلاسل، قیدیوں کو زنجیروں میں باندھنا۔ حدیث نمبر 3010۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں پر اللہ کو تعجب ہوگا جو جنت میں بیڑیوں سمیت داخل ہوں گے، یعنی مسلمانوں نے کافروں کو پکڑ کر بیڑیوں میں قید کر دیا، پھر وہ مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر تعجب کریں گے کہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے پا بزنجیر ہوئے اور اسلام لا کر جنت میں داخل ہو گئے، لیکن بعد میں اسلام لائے اور فوراً ہی شہید ہو کر جنت میں داخل ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے، یعنی اللہ نے ان لوگوں پر تعجب کیا جو بہشت میں داخل ہوں گے اور دنیا میں زنجیریں پہنے تھے، یعنی پہلے لڑائی میں قید ہو کر پابا زنجیر آئے، پھر خوشی سے مسلمان ہوئے اور بہشت پائی۔
اس حدیث سے امام بخاری نے قیدیوں کے لیے زنجیروں کا پہننا ثابت فرمایا۔ باب فضل من اسلم من اہل الکتابین، یہود و نصارہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے ثواب کا بیان اور ان کی فضیلت کی تفصیل۔ حدیث نمبر 3011، ابو بردہ بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جنہیں 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ اول وہ شخص جس کی کوئی لونڈی ہو، وہ اسے تعلیم دے اور تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے، اسے ادب سکھائے اور اس میں اچھے طریقے سے کام لے، پھر اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ دوسرا وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو کر پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اسے بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آقا کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے۔ اس کے بعد شعبی نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ حدیث بلا کسی محنت و مشقت کے دے دی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اس سے بھی کم حدیث کے لیے مدینہ منورہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ باب اہل الدار یبیتون فیصاب الولدان والذراری، اگر لڑنے والے کافروں پر رات کو چھاپا مارے، شبخو مارے تو بغیر ارادے کے عورتیں بچے بھی زخمی ہو جائیں تو پھر قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یبیتون باب کی حدیث میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ جب کوئی لفظ ایسا حدیث میں آتا ہے جس کے مشتقات یا مواد قرآن مجید میں ہوں تو قرآن شریف کے لفظوں کی بھی تفسیر کر دیتے ہیں۔ ان کی غرض یہ ہے کہ جو آدمی صحیح بخاری سمجھ کر پڑھے وہ قرآن کے الفاظ بھی بخوبی سمجھ لے۔ روایت میں مذکورہ جگہ ابوا نامی مدینہ سے 23 میل پر اور ودان نامی جگہ ابوا سے آگے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ حدیث نمبر 3012، متفق علیہ۔ صاحب بن جسامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مقام ابوا یا ودان میں میرے پاس سے گزرے تو آپ سے پوچھا گیا کہ مشرکین کے جس قبیلے پر شبخو مارا جائے گا کیا ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کرنا درست ہوگا؟ حضرت نے فرمایا وہ بھی انہی میں سے ہیں، اور میں نے آپ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی چراگاہ نہیں ہے۔ لا حما الا للہ ولرسولہ، چراگاہ نہیں ہے مگر صرف اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ یہ جگہ ایکوائر کر دی جاتی تھی اور پھر بیت المال کے جو جانور ہوتے تھے یا کہ ڈیفنس منسٹری کے وزارت دفاع کے جو گھوڑے جانور مختلف قسم کے ہوتے تھے ان کو وہاں پہ رکھا جاتا تھا، ان کی دیکھ ریکھ کی جاتی تھی اور ان کو چرایا جاتا تھا۔ اور حدیث نمبر 3013، یہاں پر سند لمبے اعتبار سے بیان کی گئی ہے اور اس میں ایک لفظ آیا ہے، صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی عورتوں اور بچوں کے متعلق وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ لڑائی میں عورتوں، بچوں یا بوڑھوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ امام بخاری یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر رات کے وقت مسلمان ان پر حملہ آور ہو تو ظاہر ہے کہ اندھیرے میں عورتوں بچوں کی تمیز مشکل ہو جائے گی۔ اب اگر یہ قتل ہو جاتے ہیں
تو یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شریعت کا مقصد صرف یہ ہے کہ قصدن اور ارادہ کر کے عورتوں، بچوں یا لڑائی وغیرہ سے عاجز بوڑھوں کو لڑائی میں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور نہ انہیں قتل کیا جائے۔ لیکن اگر حالت مجبوری ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ چراگاہ سے متعلق عربوں کا قاعدہ تھا، کہیں آباد اور سرسبز جنگل میں پہنچتے تو کتے کو اشارہ کرتے، وہ بھونکتا، جہاں تک اس کے بھونکنے کی آواز جاتی وہ جنگل بطور چراگاہ اپنے لیے محفوظ کر لیتے، کوئی دوسرا اپنا جانور اس میں نہ چرا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریق جو سراسر ظلم ہے موقوف کیا اور فرمایا کہ محفوظ چراگاہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے، اور امام یا حاکم بھی رسول کا قائم مقام ہے، دوسرے لوگ کوئی چراگاہ محفوظ نہیں کر سکتے۔ یہ اسلامی عہد کی بات ہے۔ آج کل حکومتیں چراگاہوں کے لیے خود قطعات چھوڑ دیتی ہیں، زمین کے ٹکڑے چھوڑ دیتی ہیں جو عام پبلک کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ ان میں مقررہ ٹیکس ادا کر کے اپنے جانوروں کو چراتے رہیں۔ اسلام کی اہم خوبی ہے کہ اس نے تمدنی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی زندگی کا ایک مکمل ترین ضابطۂ حیات پیش کیا ہے۔ دین کامل کی یہی شان تھی۔ سچ ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ باب قتل الصبیان فی الحرب، جنگ میں بچوں کا قتل کرنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 3014، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ میں ایک عورت مقتول پائی گئی۔ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر انکار کا اظہار فرمایا کہ ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ جنگ میں قصدن عورتوں یا بچوں کا مارنا اسلام میں ناپسندیدہ کام ہے۔ صد افسوس کہ یہ نوٹ ایسے وقت میں لکھ رہا ہوں کہ ملک بنگال مشرقی پاکستان میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مرد، عورت، بچے بکریوں کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں۔ بنگالیوں اور بہاریوں اور پنجابیوں کے ناموں پر مسلمان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اسلامی بھائیوں کی خون ریزی کر رہے ہیں۔ فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا۔ باب قتل النساء فی الحرب، جنگ میں عورتوں کا قتل کرنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 3015، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسی غزوے میں مقتول پائی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ ابو اسامہ کا جواب امام بخاری کی روایت میں مذکور نہیں ہے، لیکن اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں یہ حدیث نکالی، اس میں صاف مذکور ہے کہ ابو اسامہ نے اقرار کیا کہ ہاں۔ باب لا يعذب بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب نہ دینا، یعنی آگ کی عذاب، آگ کا عذاب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ کیا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں فلاں اور فلاں مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ پھر جب ہم نے روانگی کا ارادہ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو جلا دینا، لیکن آگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس لیے اگر وہ تمہیں ملے تو انہیں قتل کر دینا، آگ میں نہ جلانا۔ بعض صحابہ نے اس کو مطلقاً منع جانا ہے، وہ بطور قصاص کے ہو، بعض نے جائز رکھا ہے، جیسے حضرت علی اور حضرت خالد بن ولید سے منقول ہے۔
محلب نے کہا یہ ممانعت تحریمی نہیں بلکہ بطور تواضع کے ہے، ہمارے زمانہ میں تو آلات حرب، توپ اور بندوق اور ڈائنامٹ، ٹارپیڈو وغیرہ سب انگار ہی انگار ہیں، اور چونکہ کافروں نے ان کا استعمال شروع کر دیا ہے لہذا مسلمانوں کو بھی ان کا استعمال درست ہے۔ مترجم کے خیال ناقص میں ان جدید ہتھیاروں کا استعمال امر دیگر ہے اور مطلق آگ میں جلانا امر دیگر ہے جسے شرعاً و اخلاقاً پسند نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔